آسمان کی ملکہ کون ہے؟ کیا استارات آسمان کی ملکہ تھی؟ کیا اب مریم آسمان کی ملکہ ہے؟ آسمان کی ملکہ کون ہے؟ آسمان کی ملکہ کا یہ جملہ بائبل کے 2 ابواب میں نظر آتا ہے، اور یہ دونوں یرمیہ کی کتاب کے 7 اور 44 ابواب ہیں۔ پہلا حوالہ ان کاموں کا ذکر کرتا ہے جو بنی اسرائیل کر رہے تھے اور جنہوں نے خداوند کو غصہ دلایا تھا۔ پورے کے پورے خاندان بت پرستی میں ملوث تھے۔ بچے لکڑیاں جمع کرتے اور مرد ان لکڑیوں کو استعمال کر کے جھوٹے معبودوں کے لیے مذبح تیار کرتے تھے۔ عورتیں آٹا گوندنے اور آسمان کی ملکہ یرمیہ 7 باب 18 آیت کے لیے روٹیاں پکانے میں مشغول ہوتی۔ یہ لقب اسوریوں اور بابلیوں کی ایک دیوی اشتار کا حوالہ دیتا ہے، جسے دیگر گروہوں کی طرف سے استارات اور استاراتی اور استارٹی کا نام بھی دیا جاتا تھا۔ اسے جھوٹے دیوتا بال، جسے مولک بھی کہا جاتا ہے، کی بیوی خیال کیا جاتا تھا۔ استارات کی پرستش کرنے کے لیے عورتوں کی ترغیب کا سبب اس کا زرخیزی کی دیوی کے طور پر مشہور ہونا تھا، اور چونکہ اس دور کی عورتوں میں بچوں کی پیدائش کی بہت زیادہ خواہش ہوتی تھی، اس سبب سے اس آسمان کی ملکہ کی پرستش ملحدانہ تہذیبوں میں بکثرت پائی جاتی تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا عمل بنی اسرائیل میں بھی مقبول ہو گیا تھا۔ دوسرا حوالہ جو آسمان کی ملکہ کا ذکر کرتا ہے وہ یرمیہ 44 باب 17 سے 25 آیات ہے، جہاں یرمیہ لوگوں کے سامنے خداوند کا وہ کلام پیش کرتا ہے جو خدا نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ وہ لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ خداوند کے ان سے شدید ناراض ہونے اور ان پر مصیبت کے آنے کا سبب ان کی نافرمانی اور بت پرستی ہے۔ یرمیہ انہیں خبردار کرتا ہے کہ اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو انہیں اس سے بھی سنگین سزائیں مل سکتی ہیں۔ وہ آسمان کی ملکہ استارات کے لیے مسلسل قربانیاں پیش کرتے رہنے کا وعدہ کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ ان کا بتوں کی پرستش ترک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، اور یہاں تک کہ وہ اس امن اور خوشحالی کو بھی استارات سے منسوب کرتے ہیں جس سے وہ پہلے خدا کے فضل اور رحم کے باعث لطف اندوز ہوئے تھے۔ ان کے درمیان یہ تصور بھی جنم لے چکا تھا کہ استارات یہوہ کی بیگم ملکہ ہے۔ اس تصور کا ماخذ غیر واضح ہے، لیکن اس بات کو سمجھنا آسان ہے کہ اس بت پرستی کو جو دیوی کو جلال دیتی ہے، آسمان کے حقیقی بادشاہ یہوہ کی عبادت کے ساتھ ملانا کس طرح کے خدا اور استارات کے ملاپ کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ استارات کی عبادت میں جنسی عوامل، زرخیزی کی رسومات میں بدکاری اور مندر میں فاحشانہ عورتوں کی بھرمار شامل تھے، لہٰذا گمراہ کن دہن کے لیے یہوہ اور استارات کا تعلق بھی بنیادی طور پر جنسی نوعیت کا ہی ہوگا۔ آسمان کی ملکہ کے آسمان کے بادشاہ کی بیگم یا آشنا ہونے کا تصور واضح طور پر بت پرستانہ اور غیر بائبلی ہے۔ آسمان کی کوئی ملکہ نہیں ہے، آسمان کی کبھی کوئی ملکہ نہیں تھی۔ آسمان کا یقینی طور پر ایک بادشاہ لشکروں کا خداوند ہے۔ وہ اکیلا آسمان پر حکمران ہے۔ وہ اپنی حکمرانی یا اپنا تخت یا اپنا اختیار کسی کے ساتھ نہیں بانٹتا۔ اس تصور کی بھی کوئی بائبلی بنیاد نہیں ہے کہ خداوند یسوع کی ماں مریم آسمان کی ملکہ ہے۔ اس کے برعکس مریم کے آسمان کی ملکہ ہونے کا تصور رومن کیتھولک چرچ کے کاہنوں اور پوپوں کے باضابطہ اعلانات کا نتیجہ ہے۔ مریم اگرچہ بلا شبہ ایک دیندار جوان عورت تھی جو اس لحاظ سے بڑی بابرکت تھی کہ اسے دنیا کے نجات دہندہ کی پیدائش کے لیے چنا گیا، لیکن وہ کسی بھی طرح سے الوہیت کی دعوے دار یا حصہ دار نہیں تھی۔ اس کی ذات میں آدم کے وسیلہ سے انسانوں کو ملنے والا معروسی گناہ بھی شامل تھا، اس لیے نہ تو اس کی پرستش کی جانی چاہیے اور نہ ہی اس سے دعا کی جانی چاہیے۔ خداوند خدا کے تمام سچے پیروکار یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دوسرے انسانوں سے برتر بستیوں کے طور پر تعظیم نہ کی جائے۔ پطرس اور رسولوں نے اپنے پرستش قبول کرنے سے انکار کیا۔ اعمال 10 باب 25-26 آیات، 14 باب 13 سے 14 آیات۔ مقدس فرشتے نے اپنی
پرستش قبول کرنے سے انکار کیا، مکاشفہ 19 باب 10 آیت، 22 باب 9 آیت، ان کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہے، خداوند کی عبادت کر۔ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت، عزت یا تعظیم کرنا بت پرستی سے کم نہیں ہے۔ مریم کے گیت لوکا 1 باب 46 سے 55 آیات میں اس کے اپنے الفاظ عیاں کرتے ہیں کہ اس نے کبھی خود کو گناہ سے مبرہ یا پرستش کے لائق خیال نہیں کیا تھا۔ اس کے برعکس وہ نجات کے لیے خدا کے فضل پر انحصار کر رہی تھی، اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی۔ صرف گناہ گاروں کو منجی کی ضرورت ہے، اور مریم نے اپنے لیے اس ضرورت کو محسوس کیا تھا۔ مزید برآں یسوع نے خود یہ جواب دیتے ہوئے کہ مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایک عورت کی ہلکی پھلکی سرزنش کی تھی جب پکار اٹھی تھی کہ مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسیں۔ لوکا 11 باب 27 آیت۔ ایسا کرتے ہوئے یسوع نے مریم کو ایک معبود کے طور پر سر بلند کرنے کے ہر رجحان کو رد کر دیا تھا۔ یقیناً وہ اس طرح جواب دے سکتا تھا کہ ہاں آسمان کی ملکہ مبارک ہو، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اسی سچائی کی تصدیق کر رہا تھا جس کی بائبل تصدیق کرتی ہے۔ آسمان کی کوئی ملکہ نہیں ہے، اور آسمان کی ملکہ کے بارے میں بائبل کے حوالہ جات میں صرف بت پرستانہ جھوٹے مذہب کی دیوی کا ذکر ملتا ہے۔ آمین اور آمین۔